بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود، اور جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ ہی جانے۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بولے ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا، اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ انہیں اپنے جو پچھلی قومیں ہیں ان سے درس لینا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ یا تو یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے یا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، چونکہ واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو کہا گیا کہ کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، ان کے قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، ان پر کس طرح عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم طوفان میں غرق کی گئی، اور یہ قومیں عاد پر بھی طوفان آیا تھا، آندھیوں کا طوفان ان کے اوپر آیا تھا، اس طرح وہ قوم تباہ و برباد کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں فرماتا ہے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اپنے رسول کو جھٹلایا، ان پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو ان کی طرح روش اختیار کرے گا، طریقہ اختیار کرے گا، ان کا حال بھی یہی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ان پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ یہ بات مزید ذکر فرمائی کہ جو قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کے ساتھ ہوا اور جو ان کے بعد قومیں ہوئی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور ان قوموں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ قومیں بہت آئی اور انبیاء بھی کم و بیش 1,24,000 تشریف لائے، لیکن سب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بلکہ چنندہ رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ چنندہ رسولوں کا ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے۔ تو باقی جو انبیاء تھے، باقی جو رسول تھے، وہ کہاں ہیں؟ ان کا ذکر کہاں ہے؟ ان کی قوموں کا ذکر کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا یعلمہم الا اللہ، ان کا ذکر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول ان کے حالات جانتے، ان انبیاء کے اور ان کے قوموں کے حالات جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک ان کا رہا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیل لے کر آئے، کتاب، صحیفے
معجزات اور خود ان کی ذات جو انبیاء تھی ان کی ذات خود یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل تھی اللہ کی وحدانیت پر، دین اسلام کے سچے ہونے پر۔ لیکن کیا ہوتا تھا، جب وہ روشن دلیل لے کے آتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے جاتے تھے، یا تو یہ کہ تعجب کے ساتھ لے جاتے تھے، یا تو ہنسی کے طور پر مذاق کے طور پر ہنستے تھے اور اپنے منہ کو چھپاتے تھے، یا یہ کہ انبیاء کے منہوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیتے تھے کہ بس کرو، تقریر مت بیان کرو، واعظ و نصیحت مت کرو، ہمیں مت سمجھاؤ۔ اس طرح کے ان کے جو ہے کلمات ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بولے غم منکر ہے اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا اور جس راہ کی طرف ہمیں بلاتے ہو۔ یعنی جو سلوک کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، وہی سلوک پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنے سے روکا، حالانکہ آپ روشن دلیلیں لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اتنا مجبور کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اتنا انہوں نے ستایا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو روکا، پریشان کیا، آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا، صحابہ کرام پر مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں کے، اذیتوں کے، تکلیفوں کے پہاڑ انہوں نے توڑ دیے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو ہجرت کرنی پڑی۔ جس طرح اے اللہ کے رسول، اے میرے پیارے حبیب، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، ان آپ سے پہلے جو انبیاء کرام آئے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ عذاب میں گرفتار ہوئے، دنیا میں پریشان ہوئے، یہ بھی ہونے والے ہیں، اور آخرت میں تو ہمیشہ کا ہمیشہ خسارہ ہے، عذاب تو ہمیشہ کا عذاب ہے، دنیا میں بھی یہ لوگ پریشان ہوں گے۔ اور ان کا کیا معاملہ تھا؟ انکار کرتے تھے، اور آخر میں کیا کہتے تھے؟ اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھل نہیں دیتا کہ آپ جو باتیں ہمیں بیان کر رہے ہیں یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی ہے، ہمارے دل ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں شک ہے آپ کی باتوں میں۔ یہ لوگ شک کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، وحدانیت کا اقرار کرتے، نبی کا انکار کرتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے سب کچھ، یہ معجزہ دکھا رہے ہیں، ایسا کوئی نہیں دکھا سکتا، یہ باتیں جو بیان فرما رہے ہیں ایسی باتیں کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود شک کی وجہ سے انکار کر دیتے تھے، شک کی وجہ سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے آپ کو شہید کرنے کے لیے، آپ تو اللہ کے ولی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست ایمانی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ان کے سامنے تو دل حاضر ہوتے ہیں، دلوں کے خیالات پر مطلع ہوتے ہیں۔ حضرت امام اعظم جان گئے، آپ نے فرمایا میرے سوال کا جواب دو، اس کے بعد جو تم میرے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہو کرو، میرے صرف ایک سوال کا جواب دو۔ وہ منکر خدا تھے، خدا کا انکار کرنے والے تھے، کہتے تھے دنیا کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سوال کیا ہے تمہارا؟ حضرت نے فرمایا میں نے کشتی دیکھا جو اسباب سے لدی ہوئی تھی، سامان سے لدی ہوئی تھی، سمندر میں چل رہی تھی، لیکن کوئی ملاح نہیں تھا، کوئی چلانے والا نہیں تھا، کشتی بھی اپنے آپ معرض وجود میں آئی، سامان بھی اس پہ لد گیا اور چل بھی رہی ہے اپنے آپ۔ کہتے ہیں یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کشتی خود بخود تیار ہو جائے، خود بخود اس پہ سامان لد جائے اور خود بخود جو ہے وہ کشتی چلنے لگے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، خود بخود اس پہ سامان نہیں آ سکتا، خود بخود وہ چل نہیں سکتی، تو پھر یہ زمین و آسمان
اور ان کے درمیان کی چیزیں کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے اور کیسے خود بخود ان کا نظام چل سکتا ہے۔ تو ضروری ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، ان کا چلانے والا کوئی ہے۔ نظام کائنات کسی کے حکم سے چل رہا ہے۔ جب ایک کشتی نہیں چل سکتی تو دنیا کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ حیران شزدر رہ گئے، کچھ تو خاموش ہو گئے، لیکن کچھ جو اس میں تھے ان کے دل میں بات بڑھ گئی اور ایمان لے کے آ گئے۔ یقیناً اگر ہم آسمان زمین اور ان کے درمیان کی جو چیزیں ان کی تخلیق میں غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یقیناً ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، ان کو چلانے والا کوئی ہے۔ ایک ذرہ بھی بغیر ہمارے حرکت دیے ہوئے حرکت میں نہیں آ سکتا، تو دنیا کیسے بغیر کسی کے چلانے سے چل سکتی ہے؟ یقیناً دنیا کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اور وہ ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ ہی چلا رہا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ایک اللہ چلا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر ایک کی جگہ کئی معبود ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا، یہ کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ ایک ملک میں دو بادشاہ حکومت نہیں کر سکتے۔ امام شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک کمبل میں 7 فقیر سو سکتے ہیں، لیکن ایک ملک میں 2 بادشاہ حکومت نہیں کر سکتے۔ ایک ملک کو 2 بادشاہ نہیں چلا سکتے تو پھر یہ سارے کائنات کا نظام کئی خدا کیسے چلا سکتے ہیں؟ ایک کہے گا کہ مجھے اس کو مارنا ہے، دوسرا کہے گا نہیں مجھے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ ایک کہے گا مجھے اب جو ہے بارش برسانا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ابھی رک جاؤ تھوڑی دیر کے بعد برساتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے برسایا جائے۔ ایک کہے گا کہ مجھے اس کو مالدار بنانا ہے، دوسرا کہے گا نہیں اس کو مجھے فقیر رکھنا ہے، محتاج رکھنا ہے۔ کیسے نظام چل پائے گا؟ نظام دنیا کا چل ہی نہیں پاتا تھا۔ اور وہ خدا ہی کیا جو دوسروں کا محتاج ہو، اپنے حکم چلانے میں دوسروں کا جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس کائنات میں خدا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہونا یہ کیا ہے ضروری ہے۔ الغرض یہ کہ انہوں نے شک کی وجہ سے نبی کا انکار کیا اور ان کی باتوں کا انکار کیا، دنیا و آخرت انہوں نے برباد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔